آج ہم تاریخ کی ایک ایسی کہانی میں اتریں گے جو صرف ایک سلطنت کی داستان نہیں بلکہ انسانی عزائم، طاقت اور بربریت کی انتہا ہے۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جو مٹی کے چند گھروں سے شروع ہوئی اور پوری معلوم دنیا پر چھا گئی۔ یہ کہانی ہے روم کی، طاقت، جلال اور خون سے لکھی ہوئی۔ ذرا سوچیں، آج سے 2000 سال سے بھی پہلے اٹلی میں ٹائبر دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی، لکڑی کے کچھ گھر ہیں، کسان ہیں، چرواہے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ تاریخ کا رخ اسی جگہ سے بدلنے والا ہے؟ اس شہر کا نام تھا روم۔ اور روم کی کہانی کا آغاز ہی آپ کہہ لیں خون سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیادوں میں بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ رومی کردار کا ایک طرح سے ڈی این اے ہے جو بتاتا ہے کہ وہ طاقت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسانوں اور سپاہیوں کا ایک گاؤں آخر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا کیسے؟ یہ سوال ہی اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ چلیں اس ناقابل یقین سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں۔ تو روم کا آغاز ہوا کیسے؟ اس کی بنیاد ایک ایسی کہانی پر ہے جو صرف ایک افسانہ نہیں، یہ رومیوں کا دنیا کو یہ بتانے کا طریقہ تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں۔ آئیے اس کہانی کے پیچھے چھپے راز کو جانتے ہیں۔ یہ مشہور زمانہ کہانی ہے رومولس اور ریمس کی، دو جڑواں بھائی جنہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ایک مادہ بھیڑیے نے انہیں اپنا دودھ پلا کر پالا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہی بھائیوں نے روم شہر کی بنیاد رکھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب حکمرانی کا سوال اٹھا تو رومولس نے اپنے ہی بھائی ریمس کو قتل کر دیا، اور یہی روم کا اصل کردار تھا۔ پہلا، طاقت کے لیے کچھ بھی کر گزرنا، اور دوسرا، اپنی آبادی بڑھانے کے لیے ہر کسی کو خوش آمدید کہنا، چاہے وہ مجرم ہو یا بھاگے ہوئے غلام۔ یعنی شروع سے ہی روم ایک برحم اور بہت عملی شہر تھا۔ جلد ہی روم بادشاہت سے ایک جمہوریہ بن گیا، اور پھر ایک ایسی فوجی مشین جس کا لوہا پوری دنیا نے مانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اتنے ناقابل شکست بنے کیسے؟ ان کی کامیابی کا راز آخر تھا کیا؟ یہ ہے رومی فتوحات کے پیچھے چھپا ہوا جینیس۔ یہ ایک نہ رکنے والا چکر تھا۔ پہلے دشمن کو ہراؤ، پھر اسی سے کہو کہ وہ تمہیں اپنی اگلی جنگ کے لیے فوجی دے۔ ان فوجیوں سے نئے علاقے فتح کرو، اور پھر ان سے بھی مزید فوجی مانگو۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے روم کو ہر جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ اور اس حکمت عملی کا نتیجہ؟ 3 صدی قبل مسیح تک روم کے پاس 7 لاکھ، جی ہاں 7 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے۔ اس دور میں ایسی طاقت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جمہوریہ کی بے پناہ کامیابی نے ہی دراصل اس کے زوال کی بنیاد رکھی، اور اس زوال کی علامت بنا ایک شخص جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور وہ شخص تھا جولیس سیزر، ایک زبردست جنرل، ایک شاطر سیاستدان اور عوام کا ہیرو۔ اس کی فتوحات نے اسے اتنا مقبول بنا دیا کہ روم کی سینٹ ڈرنے لگی۔ انہیں خوف تھا کہ یہ شخص کہیں جمہوریہ کو ختم کر کے بادشاہ نہ بن جائے۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ سب کچھ کتنی تیزی سے بدلا۔ صرف 5 سال کے اندر سیزر نے روم پر حملہ کیا، خانہ جنگی جیتی، خود کو زندگی بھر کے لیے ڈکٹیٹر بنا لیا، اور پھر اسی سال اسے قتل کر دیا گیا۔ عروج اور زوال کی ایک طوفانی داستان۔ اور یہ قتل کس نے کیا؟ کسی دشمن نے نہیں، بلکہ اس کے اپنے ساتھیوں نے، سینٹ کے اندر۔ اس دھوکے نے روم کو ایک بار پھر خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل دیا، اور اس بار جمہوریہ اس آگ سے زندہ نہ نکل سکی۔ جمہوریہ کی راکھ سے ایک نئے دور نے جنم لیا۔ یہ تھا سلطنت کا دور، اور اس کی قیادت کرنے والا تھا روم کا پہلا شہنشاہ۔ خانہ جنگی کے ملبے سے ابھرا سیزر کا لے پالک بیٹا آکٹیوین، جو تاریخ میں آگسٹس کے نام سے جانا گیا، وہ روم کا پہلا شہنشاہ بنا، اور اس نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جسے پیکس رومانا یعنی رومی امن کہتے ہیں۔ 2 صدیوں تک سلطنت میں بڑی جنگیں ختم ہو گئیں، تجارت خوب پھلی پھولی اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ لیکن یہ رومی امن کس قیمت پر آیا تھا؟ یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایک طرف امیروں کے بڑے بڑے محل، شاہانہ دعوتیں اور عیش و عشرت تھی، تو دوسری طرف عوام کی اکثریت تھی جو بھیڑ بھری غلیظ عمارتوں میں محض زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک ہی شہر میں 2 روم آباد تھے۔ روم کی شان و شوکت کی ایک قیمت تھی،
جی ہاں، انہوں نے ناقابل یقین تعمیرات کیں، جیسے کہ یہ آبی راستے اور سڑکیں جو آج بھی حیران کرتی ہیں۔ لیکن تفریح کے نام پر کولوزیم میں انسانوں اور جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا، اور سب سے اہم بات، اس پوری عظیم الشان سلطنت کی بنیاد لاکھوں غلاموں کی جبری مشقت پر رکھی گئی تھی۔ لیکن کوئی بھی عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ پیکس رومانا کے بعد سلطنت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں اور پھر زوال کا ایک لمبا اور تکلیف دہ عمل شروع ہوا۔ روم کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، یہ موت ہزار زخموں سے آئی تھی۔ ہر طرف سے مسائل تھے، اندر بدعنوانی، باہر سرحدوں پر حملے، معیشت تباہ حال، اور تخت پر بیٹھے کچھ شہنشاہوں کا پاگل پن اور ظلم۔ سلطنت کو بیمک کی طرح اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ آخر کار سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ ایک شہنشاہ کے لیے اسے سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ تو 395 عیسوی میں ایک بڑا قدم اٹھایا گیا اور سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، مغرب اور مشرق۔ یہ زوال کو روکنے کی شاید آخری کوشش تھی۔ اب ہم اپنی کہانی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، مغربی سلطنت کا حتمی زوال، لیکن ساتھ ہی ہم اس کی اس میراث پر بھی نظر ڈالیں گے جو آج بھی زندہ ہے۔ سال تھا 476 عیسوی۔ جرمن حملہ نے روم کے آخری شہنشاہ کو تخت سے اتار دیا، اور بس اسی کے ساتھ 1000 سال سے زیادہ قائم رہنے والی مغربی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی ایک ایسی سلطنت جس کی جڑیں تہذیب میں اتنی گہری ہوں صحیح معنوں میں کبھی مر سکتی ہے؟ جواب ہے شاید نہیں، کیونکہ روم آج بھی ہمارے چاروں طرف زندہ ہے، ہمارے قانونوں میں، ہماری زبانوں میں، ہماری عمارتوں کے ڈیزائن میں۔ سلطنت ختم ہو گئی، لیکن روم کا خیال، اس کی روح آج بھی ہماری دنیا کی بنیادوں میں گونجتی ہے۔